رب کی راہ میں سب سے پسندیدہ چیز کیا خرچ کروں؟ میں سوچتا رہا پھر مجھے خیال آیا کہ میرے شہر کے اندر سرائے عالمگیر کے وہ رہنے والے تھے پنجاب کے. کہتے ہمارے سٹی میں میرا ایک پلاٹ تھا, بہت پوش ایریا میں تھا, مجھے بڑا پسند تھا, یعنی میری فیوریٹ سمجھے پراپرٹی تھی. میں نے سوچا کہ مجھے پسند ہے, اس کو اللہ کی راہ میں. اس اسلامی بھائی نے پوری اس پلاٹ پر ایک مسجد بنائی. اس مسجد کو بنا کر الحمدللہ کمپلیٹ خود کی, اور وہ پوری مسجد بنا کر دعوت اسلامی والوں کو. یا آپ جناب یہاں نمازیں پڑھائیں, یہاں جناب بیان کریں, اجتماع کریں, جو بھی کرنا ہے کریں. میں نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی. الحمدللہ اس مسجد کے افتتاح میں مجھے جانے کا موقع ملا تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا. تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی انتھوزیزم جو شریعت ہم سے چاہتی ہے. تو خرچ کریں دل کھول کر, صرف پیسہ نہیں, واٹ ایور, آپ اپنا وقت بھی دے رہے. ہمارا پرابلم ہے, ہم اگر دین کو بھی ٹائم دیتے ہیں تو جو ٹائم بچ جائے, اللہ کی راہ میں تو پریورٹی والی بات چل رہی ہے نا, اپنا سب سے پریور ٹائم دینا, پرائم ٹائم فار پرائم ورک. اللہ کی راہ میں وقت دینے کے لیے تھکے ہارے بالکل جس کو نچوڑ جائے آدمی, اب جاتا ہے مسجد میں. آپ اگر آپ کو قرآن شریف پڑھا دیں تو بھائی آپ کی آنکھیں تو کھل نہیں رہی. آپ تھکے ہوئے, سارا دن تو آپ نے کاروبار کو ٹائم دیا, سارا دن آپ نے جاب کو ٹائم دیا, دنیا کو ٹائم دیا, آخرت کے لیے سب سے آخری والا ٹائم دیا. سوچ بنانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کمائے نہ, کاروبار نہ کرے, جاب نہ کرے, کریں, لیکن یہ تو نہ کرے نا کہ سب کچھ دنیا کو ہی دے دیں اور آخرت کے لیے کوئی وقت نہ ہو, دین سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہ ہو. آج مسلمانوں کی کتنی بڑی اکثریت ہے دنیا میں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے مسلمان, یعنی بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں, لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے جناب یہ بتا دیں نماز کے فرائض کتنے ہیں, نماز کی شرائط کتنی ہیں, آپ وضو کرتے ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں, جو بیسک نالج ہے. آپ کے گھر میں جنازہ ہو جائے, آپ کو جنازہ پڑھنے آتا ہے کیا, کفن پہنانا آتا ہے, ہر کام کے لیے باہر سے بندہ ہائر کریں گے, ہمیں کچھ نہیں آتا. دنیا کے سارے کام سے کرا لیں, کون سا سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, کیسے ڈیلیٹ ہوتا ہے, کیسے کون سی اپلیکیشن رن کرتی ہے, کیسے ڈاکیومنٹس بنتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دنیا کے علوم سیکھنا ضروری تھے؟ کیا آخرت کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے کچھ نہیں سیکھنا تھا؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہم میں سے بہت بڑی تعداد, پروناؤنسیشن قرآن کا صحیح نہیں. تو خدا ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو بہتر بناتے بناتے اپنی آخرت کو برباد کر جائیں. دعوت اسلامی جو الحمدللہ میسج لے کر چل رہی ہے وہ یہی میسج ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں, بزنس مین ہیں, جاب کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, فیملی ممبر ہیں, آپ اپنے ان تمام کاموں کو کیجیے مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیجیے, اور کچھ وقت روزانہ کا نکال کر اپنی آخرت کی بھی تیاری کیجیے. یعنی کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس کا گھر تو بہت اچھا ہو, جس کی دنیا تو بڑی اچھی ہو, مگر آخرت میں بربادی اس کا مقدر ہو. خوش نصیب تو وہ ہے نا جو دنیا میں بھی خوشحال رہے, آخرت میں بھی خوشحال رہے, دنیا میں بھی پرسکون رہے, آخرت میں بھی پرسکون رہے. یہاں بھی اچھا بیڈ روم ہو, قبر میں جائے تو قبر بھی خوشحال ہو جائے. یہاں جناب بڑا لگژری بیڈ روم ہے, قبر میں کیڑے مکوڑے آئے ہیں تو بدنصیب ہوگا. کیونکہ بیڈ روم میں کتنے ٹائم رہے گا, اس گھر میں کتنے سال رہے گا, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, میکسیمم 100 سال. پھر قبر میں وہاں کتنے سال رہے گا. دنیا میں بھی آپ بڑے کیلکولیٹڈ لوگ ہیں, امریکہ کے لوگ بڑے کیلکولیٹڈ چلتے ہیں, چلو جتنا عرصہ جہاں رہنا ہے, جو ٹائم جہاں گزارنا ہے, اس کی پریپریشن. دنیا میں کتنے سال رہیں گے خود ہی طے کر لیں, قبر میں کتنے سال رہیں گے خود ہی طے کر لیں. وی ڈونٹ نو, وہ ٹائم پیریڈ پتہ ہی نہیں ہے. ہزاروں سال سے جو قبر میں جا رہے ہیں ہزاروں سال تک رہیں گے. تو 100 ایئرز جس دنیا میں رہنا ہے اس کو پہلے بنانے کے لیے 40 سال محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے بندہ تھوڑی قبر سیدھی کرتا ہے کہ چلو کہیں پہنچا تو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے, اب جانے کی تیاری ہے. لیکن جہاں 1000 ایئر ہو سکتا ہے رہنا پڑے, اس کی کیا تیاری ہے. اور وہاں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, there is only 2 options. گریو جو ہے, قبر جو ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں there is only 2 options. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. there is no third option. اب میں اور آپ ایک بات سوچیں, یہ طے ہے ہم کبھی اگر آج رات ہم میں سے کوئی قبر میں پہنچ گیا, ایک بات سوچیں, میں ایسے اعمال کر چکا کہ اگر آج قبر میں گیا تو وہ جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. دیٹ از دا مین کوسچن. یہ سوال ضرور پوچھیے اپنے آپ سے
کہ آج اگر قبر میں گیا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھر. اگر ایسے کام کر لیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حلال کمایا ہے، رب کو ناراض نہیں کیا، تو پھر تو انشاءاللہ جنت کا باغ ہوگی. اور اگر اندر سے آواز آئی کہ نہیں ابھی کچھ کرنا باقی ہے، ابھی ایک یو ٹرن لائف میں آنا باقی ہے، تو کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں ڈیلے ہے؟ کب کریں گے یہ کام؟ جب پتہ ہی نہیں کب مرنا ہے تو انتظار کس بات کا؟ آج اور ابھی طے کیجیے. اور الحمدللہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں، ہمارے گھر آ کر ہمیں بلا کر فری آف چارج ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ، تھوڑا وقت دے دیجیے. ہمیں آپ کا وقت آپ ہی کی قبر کے لیے چاہیے، ہمیں آپ کا وقت آپ ہی کی آخرت کے لیے چاہیے. ہمیں کیا ملے گا آپ کے وقت سے؟ لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مسلمان گناہوں میں پڑھ کر، نمازیں چھوڑ کر، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں جائے، وہ آ جائیں واپس اور چلیں مل کر جنت کی تیاری کرتے ہیں، چلیں مل کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں. الحمدللہ ڈیلس میں بھی ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، مدینہ مسجد بعد نماز مغرب ہر تھرسڈے. اسی طرح کی تھوڑی سی ٹاک ہوتی ہے، ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، پھر وہاں دعا ہوتی ہے. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہی بخشے جائیں گے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سمری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فرشتے بہت سارے ان کو کام دیے. کچھ فرشتے ایسے جو ٹورسٹ جو سمجھے سیاحت کرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں. جب کوئی ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج بھی ہماری یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. وہ فرشتے آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، سب فرشتوں کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ تمہاری منزل ہے. وہ فرشتے اس پوری محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. فارغ ہو کر جب محفل ختم ہوتی ہے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں. رب عز و جل سب جانتا ہے، پھر بھی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیرے ذکر کی محفل سے جا رہے ہیں. فرمایا کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتا ہے؟ عرض کرتے مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیرا بہت ذکر ہے، تجھ سے اور پیار کرتے، تیری بارگاہ میں اور گل آتے. اچھا یہ بتاؤ کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جنت مانگ رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے کہ جنت دیکھی ہے. عرض کرتے جنت دیکھی تو نہیں انہوں نے، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا دیکھ لیتے تو اور تڑپتے اور گر گراتے، بڑی محبت سے مانگتے. فرمایا اچھا پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے. کہا انہوں نے جہنم دیکھی. عرض کیا مولا دیکھی تو نہیں؟ دیکھی نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو مولا اگر دیکھ لیتے تو اور تڑپتے اور روتے اور ڈرتے اور تجھے جہنم سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میرا ذکر کرتے ہیں. جنت دیکھی نہیں مگر جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں مگر اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کی. اچھا فرشتے ایسے کہتے ہیں مولا میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا، بڑا گناہ گار ہے، آیا کسی اور کام سے تھا. ارشاد ہوتا ہے اس کی بھی بخشش ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو ہم نشین ہوتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. دیٹ از دا برکت آف انوائرمنٹ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، ان پر رحمت برسے گی تو اپنا بھی کام ہو جائے. اسی لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں ہر جمعرات اجتماع میں. پھر ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں 3 days کے لیے، 12 days کے لیے، 30 days کے لیے، جتنے دن آپ دے سکتے. 3 دن دے دیں. جو میں نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ بہت ساری بیسکس ہیں جو ہم نہیں سیکھ سکتے. نماز کا پریکٹیکل، وضو کا پریکٹیکل، ہماری بہت ساری بیسکس جو ہیں اسلام کے حوالے سے ہمیں سیکھنی ہے، وہ ان 3 دنوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں. تو نارملی فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ہم 3 دن کے لیے سفر پہ جاتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں. 3 دن گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ تھوڑا سا اپنا وقت دیجیے. ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے آج قافلے کی صورت میں کل انشاءاللہ ہیوسٹن جا رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ہمارا وہاں بھی سفر ہے. کچھ وقت دیں گے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھیں گے. یہی چند باتیں مجھے آپ سے کرنی تھی. میرا خیال ایک 5-7 منٹ کی پریزنٹیشن ہے، ویڈیو پریزنٹیشن دعوت اسلامی سے چونکہ ہم تعلق رکھتے ہیں اور یہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. انشاءاللہ آپ کو ایک پریزنٹیشن انشاءاللہ